ہم میں سے اکثر لوگ اپنے ارد گرد رہنے والی غیر مرئی مخلوق پر یقین نہیں کرتے۔ جن، بھوت، چڑیل یہ لوگوں کے لیے محض قصے کہانیوں میں ہی پائے جاتے ہیں۔ آپ ان پر بے شک یقین نہ کریں، مگر ان کے وجود سے انکار ممکن نہیں، اور ایسی صورت میں جب یہ آپ سے تعداد میں کئی گنا ہوں۔ آج کی کہانی ایک سائیکیٹرسٹ کی ہے جس کے نزدیک ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ وہ ان کے وجود سے انکاری تھی، مگر ایک کیس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ ڈاکٹر نینا شہر کی مشہور جانی مانی سائیکیٹرسٹ تھی۔ اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے انہیں 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ بطور ڈاکٹر وہ اپنے کام کو نہایت بخوبی انجام دیتی۔ اتنے سالوں میں ان کی وجہ شہرت، ان کی مہربان مسکراہٹ، نرم لہجہ اور شفقت بھرا انداز تھا جو مریض کو ان کا گرویدہ بنا دیتا تھا۔ ان کی کلینک پر دوسرے ڈاکٹرز کی نسبت زیادہ رش ہوتا تھا۔ وہ ایک پیشنٹ کی فائل سٹڈی کرنے میں مصروف تھی جب ان کے اسسٹنٹ نے مہرالنساء کے آنے کی اطلاع انہیں دی۔ انہوں نے گہرا سانس بھرتے ہوئے فائل بند کی اور مہرالنساء کو اندر بلا لیا۔ یہ شاید ان کی زندگی کا سب سے پیچیدہ کیس تھا جس کو ہینڈل کرتے ہوئے کتنی مرتبہ ان کی مسکراہٹ غصے میں تبدیل ہوتے ہوتے رہ گئی۔ 22 سالہ مہرالنساء 2 ماہ سے ان کے زیر علاج تھی۔ مہرالنساء اسکیزوفرینیا کی پیشنٹ تھی اور مختلف الوژن کا شکار تھی۔ اسے اپنے آس پاس کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا، وہ ان سے باتیں کرتی اور ان کو اپنا دوست بتاتی تھی۔ مہرالنساء کو سردی گرمی کا احساس بھی بہت کم تھا۔ اپنے الوژن کو لے کر وہ بہت ضدی اور جنونی ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی وہ ان کے سامنے کرسی پر دونوں پاؤں اوپر کیے اپنی فرینڈ کے بارے میں ان کو بتا رہی تھی۔ ڈاکٹر نینا کا دھیان اس کی باتوں کی طرف کم اور اس کی اسکیچ بک کی طرف زیادہ تھا۔ یہ اسکیچ بک انہوں نے مہرالنساء کو دی تھی کہ وہ اپنی فرینڈ کی تصویریں بنا کر لائے، اور جو کچھ اس نے بنایا تھا وہ ان کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ آدھی سے زیادہ بک پر ایک ہی لڑکی کی تصویر تھی جس کے بال لمبے تھے، ناخن بڑھے ہوئے تھے اور آنکھوں کی جگہ کالے رنگ کے گڑھے بنائے ہوئے تھے۔ کبھی اس لڑکی کو ونڈو کے باہر دکھایا گیا تھا، کبھی چھت پر لٹکے ہوئے اور کبھی چھپکلی کی طرح دیوار پر چپکے ہوئے۔ ہر تصویر میں اندھیرے کا تاثر نمایاں تھا اور جگہ جگہ پر مختلف قسم کے دائرے بنائے گئے تھے۔ نینا نے اکتا کر بک بند کر دی۔ ویسے بھی آج وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگاتے ہوئے وہ سامنے بیٹھی مہرالنساء کو دیکھنے لگی۔ زرد رنگت، آنکھوں کے نیچے گہرے سیاہ حلقے، سیاہ پڑتے ہونٹ، بکھرے بے رونق بال، وہ اپنی عمر سے دگنی نظر آتی تھی۔ ڈاکٹر نینا کے پاس آنے سے پہلے وہ کسی اور ڈاکٹر کے زیر علاج تھی، جہاں اسے مائنر سے الیکٹرک شاک بھی دیے جاتے تھے جس نے اس کی ذہنی حالت کو بالکل تباہ کر دیا تھا۔ مہرالنساء نے بتایا کہ اس کی فرینڈ ان سے ملنا چاہتی ہے، جسے سن کر وہ بہت دیر تک ہنسی رہی، یہاں تک کہ ان کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ میں مذاق نہیں کری ڈاکٹر، آپ کو میری بات پر یقین نہیں؟ مہرالنساء کا لہجہ عجیب سا تھا۔ ان کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ مجھے پتہ ہے تم مذاق نہیں کری ہو مہرالنساء، ٹھیک ہے، نیکسٹ ٹائم جب تم مجھ سے ملنے آؤ گی تو اپنی فرینڈ کو لے آنا۔ انہوں نے جلدی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا، جیسے اسے یقین دلا رہی ہوں کہ انہیں اس کی باتوں پر یقین ہے۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں نا؟ مہرالنساء کی خوشی دیدنی تھی۔ کوئی اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، سب اس کو پاگل سمجھتے تھے۔ پوری دنیا میں ایک ڈاکٹر نینا ہی تھی جو اسے اپنی لگتی تھی، جو اس کی باتوں کو سنتی، اس سے پیار کرتی، اس سے خوف نہیں کھاتی، ورنہ اس کی سوتیلی ماں تو اسے کمرے سے نکلنے ہی نہیں دیتی تھی۔ کل وقتی ملازمہ اس کی دیکھ بھال کے لیے رکھ کر اس کا باپ جیسے اپنے فرض سے آزاد ہو گیا تھا۔ مہینوں گزر جاتے مگر ان کے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ 2 منٹ کے لیے صحیح اس کا حال ہی پوچھ لے۔ وہ جتنے کامیاب بزنس مین تھے اتنے ہی ناکام باپ ثابت ہوئے۔ اس کی ماں کے گزر جانے کے بعد انہوں نے جلد ہی دوسری شادی کر لی تھی۔ ان دنوں مہرالنساء فرسٹ ایئر میں تھی۔ اسے اس بات کا بہت صدمہ تھا۔ وہ بالکل خاموش ہو کر رہ گئی اور باپ کی دوسری شادی جیسے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوئی۔ وہ اپنے ہی خول میں سمٹ گئی تھی۔ اس کی دنیا صرف اس کا کمرہ تھا جہاں چاروں طرف اس کی ماں کی یادیں بکھری ہوئی تھی۔ ان کی تصویریں، استعمال شدہ چیزیں، کپڑے، جوتے، جویلری، سب اس نے سنبھالی ہوئی تھی۔ وہ کسی کو بھی انہیں ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ تنہائی پسند اور جنونی ہوتی چلی گئی۔ جب بھی وہ اپنے کمرے سے باہر آتی، کسی نہ کسی بہن بھائی کے ساتھ اس کی لڑائی ہو جاتی۔ اس کے ہاتھ جو چیز لگتی وہ اسے توڑ دیتی۔ چیختی چلاتی، یہ اس کے باپ کا گھر تھا، وہ اس میں کسی کی شراکت داری برداشت نہیں کر رہی تھی۔ پڑھائی کب کی چھوٹ چکی تھی۔ مختلف ڈاکٹرز کو دکھایا گیا مگر اس کی حالت میں سدھار نہیں آیا، بلکہ اب تو اسے باقاعدہ دورے پڑنے لگے تھے۔ ضیاء الدین اس وقت چونکے جب پانی سر سے گزر چکا تھا۔ کسی دوست کے مشورے پر انہوں نے ایک عامل سے بھی رابطہ کیا جس نے مہرالنساء کی بیماری کو لا علاج قرار دیا۔
وہ قول اس عامل کے کہ مہرالنساء کے اوپر کسی چیز نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس چیز کو مہرالنساء کے اوپر سے اتارنے کے لیے اس نے مختلف قسم کے ٹونے ٹوٹکے کیے، دھونیاں دی، جس سے مہرالنساء کی طبیعت مزید بگڑ گئی۔ ضیاء الدین کو معاملے کی سنگینی کا احساس ہو چکا تھا۔ مہرالنساء سے بڑھتی گئی لاپرواہی ان کے لیے بھیانک غلطی ثابت ہوگی، یہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا، مگر اب یہ غلطی وہ دوبارہ نہیں دہرانا چاہتے تھے۔ باپ کی پدرانہ شفقت نے جوش بھی اس وقت مارا جب مہرالنساء کے دل سے ہر احساس ختم ہو چکا تھا، مگر دیر آئے درست آئے، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا تھا، اس کی مدد کر سکتے تھے۔ اپنے ایک دوست کی توسط سے وہ مہرالنساء کو لے کر ڈاکٹر نینا کے پاس آئے۔ ڈاکٹر نینا کے علاج سے مہرالنساء میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر آنے پر چیختی چلاتی نہیں تھی، بس تھوڑی دیر لان میں ٹہلتی، کھانا کھاتی اور واپس کمرے میں چلی جاتی۔ وہ اپنے سارے احساسات ڈاکٹر نینا کے ساتھ شیئر کرتی تھی۔ ضیاء الدین اب اس کی طرف سے مطمئن تھے۔ مہرالنساء خوشی خوشی اپنی فرینڈ کو ملوانے کے لیے ڈاکٹر نینا کی کلینک جا پہنچی۔ رش کی وجہ سے اسے وہاں دیر لگی۔ ڈاکٹر نینا کے اسسٹنٹ نے اس کی ملازمہ سے کہا کہ اسے گھر لے جائے کیونکہ اب کلینک ویسے بھی آف ہونے والا ہے اور ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ملازمہ نے مہرالنساء کو گھر چلنے کا کہا، مگر وہ تو جیسے ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ زور زور سے چلانے لگی اور جو چیز ہاتھ لگتی اس کو اٹھا کر پھینک دیتی۔ بڑی مشکل سے اس کو سنبھالا اور ڈاکٹر نینا کو اس کے آنے کے بارے میں آگاہ کیا۔ نینا نے وال کلاک کی طرف دیکھا جہاں رات کے 8 بجے تھے۔ آج انہوں نے ایک ڈنر پر جانا تھا۔ یہ ڈنر پارٹی ڈاکٹر وجاہت کے اعزاز میں تھی، جو حال ہی میں لندن سے ایک کامیاب ریسرچ کر لوٹے تھے۔ ڈاکٹر وجاہت ملک کے ماہر سائیکیٹرسٹ رہ چکے تھے، نینا کے استاد بھی تھے، مگر کچھ سالوں سے وہ روحانی علوم میں دلچسپی لینے لگے تھے اور اس پر ریسرچ کر رہے تھے۔ انہوں نے کچھ دیر سوچا اور پھر مہرالنساء کو اندر بلا لیا۔ مہرالنساء ان سے خفا تھی کہ اس کی دوست کو ان سے ملنے کے لیے کتنا انتظار کرنا پڑا۔ مہرالنساء ان کے سامنے پڑی چیئر پر بیٹھ گئی اور ہاتھ کے اشارے سے اپنی دوست کو بھی بیٹھنے کا کہا، اور ڈاکٹر نینا اور اپنی فرینڈ کا آپس میں تعارف کرانے لگی۔ یہ سب نینا کو بہت دلچسپ لگ رہا تھا۔ ان کے سامنے وہ اکیلی بیٹھی تھی، مگر اس کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی اس کے ساتھ موجود ہو۔ مہرالنساء انہیں اپنی فرینڈ کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیسے وہ ونڈو کھولے بغیر اندر آ جاتی ہے، دیواروں پر چڑھ جاتی ہے اور گھر کی چیزیں غائب کر دیتی ہے، جبکہ نینا اس کے لیے نیو میڈیسن لکھنے میں بزی تھی۔ اس وقت چونکی جب انہیں سردی سی محسوس ہوئی۔ ستمبر کا مہینہ تھا، راتیں ٹھنڈی ہو جاتی مگر اتنی بھی نہیں کہ سردی لگنا شروع ہو جائے۔ انہوں نے اے سی کا ریموٹ اٹھا کر سپیڈ کم کر دی۔ جبھی مہرالنساء نے ہنسنا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح ہنستی جا رہی تھی۔ نینا کو خوف سی محسوس ہوئی۔ انہوں نے اس کی ملازمہ کو اندر بلایا، اسے گھر لے جانے کا کہا۔ مہرالنساء جانے سے پہلے کرسی سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب آ گئی۔ اوکے ڈاکٹر، میں چلتی ہوں، مگر میری فرینڈ آج آپ ہی کے ساتھ رہے گی، اسے آپ بہت اچھی لگی ہے۔ اس کا لہجہ عجیب سی پوری ساریت لیے ہوئے تھا۔ آنکھوں میں چمک لیے وہ ڈاکٹر نینا کو دیکھ رہی تھی۔ ڈاکٹر نینا کو اس کا رویہ بہت اجنبی لگا، مگر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے حامی بھر لی۔ مہرالنساء گھر جا چکی تھی۔ انہوں نے اپنا سامان سمیٹا اور ڈنر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ ویسے بھی انہیں بہت دیر ہو چکی تھی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو انہیں شرمندگی سے محسوس ہوئی، سب لوگ آ چکے تھے۔ انہوں نے دیر سے پہنچنے پر معذرت کی اور ٹیبل کے ساتھ پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ آج وہ معمول سے زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ ویٹر نے جوس لا کر ان کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ تبھی ان کی ٹیبل پر ڈاکٹر وجاہت آ کر بیٹھ گئے۔ 70 سالہ ڈاکٹر وجاہت انسانی نفسیات کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھ چکے تھے۔ ان کے ماننے والوں کا ایک بہت بڑا حلقہ احباب تھا، مگر ڈاکٹر نینا کو بحیثیت ڈاکٹر روحوں اور جن بھوتوں پر بلیو کرنے والے لوگ بالکل پسند نہیں تھے۔ کئی مرتبہ اس کی ڈاکٹر وجاہت سے اس موضوع پر بحث بھی ہو چکی تھی۔ خیریت ہے، آج بڑی چپ ہے نینا بی بی؟ انہوں نے اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں سر، ایسی کوئی بات نہیں، وہ جبراً مسکرائی۔ آپ کی ریسرچ کیسی چل رہی ہے روحوں کی دنیا کے حوالے سے؟ ڈاکٹر وجاہت شفقت سے مسکرائے۔ وہ ان کی بہت قابل اسٹوڈنٹ رہ چکی تھی۔ جس طرح بحیثیت وہ ڈاکٹر کامیاب تھی، یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی، مگر ان کا آپس میں نظریاتی اختلاف تھا۔ وہ پازیٹیو نیگیٹو انرجی پر بلیو تو کرتی تھی، مگر کوئی غیر مرئی مخلوق آپ کی پوری لائف کنٹرول کر لے، یہ نینا کے نزدیک ایک میتھ تھی۔ لوگوں کا اندھا یقین تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا، اور ان کا بدلنا ضروری تھا۔ ان کی بحث شروع ہو چکی تھی۔ کچھ کولیگ بھی انہیں جوائن کر چکے تھے۔ سب کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ یہ بحث لمبی چلتی، مگر کھانا لگ چکا تھا۔ کھانے کے بعد نینا نے ٹائم دیکھا تو رات کے 11:30 بج چکے تھے۔ وہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سب کو مل کر وہ ڈاکٹر وجاہت کی ٹیبل پر انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے آئی۔ جا رہی ہیں نینا بی بی؟ دیکھ کر جائیے گا۔
آج کی رات آپ پر بہت بھاری پڑنے والی ہے۔ ان کے لہجے میں جانے کیا بات تھی کہ نینا چونک کر رہ گئی۔ کیا مطلب سر؟ اس نے حیرت سے سوال پوچھا۔ ایک تو نینا بی بی آپ سوال بہت کرتی ہیں، جائیے گھر جا کر آرام کیجیے۔ نینا کنفیوز سی ہو کر گھر جانے کے لیے پلٹی تو ڈاکٹر وجاہت دوبارہ بولے، راستے میں کوئی جان پہچان کا نظر آ جائے تو اس کے پیچھے مت بھاگیے گا، سیدھے گھر جائیے گا، بہت جلد ملاقات ہوگی نینا بی بی۔ ان کے لہجے میں تاکید تھی، وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ سر بھی کبھی کبھی بہت عجیب باتیں کرتے ہیں۔ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اس کا ذہن ڈاکٹر وجاہت کی باتوں میں الجھا ہوا تھا۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھی، اسی لیے انہوں نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی کہ اچانک ہی ان کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی۔ انہوں نے جلدی سے بریک لگائی، مگر تب تک وہ لڑکی گاڑی سے ٹکرا کر نیچے گر چکی تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکلی، مگر گاڑی کے سامنے کوئی لڑکی موجود نہیں تھی۔ انہوں نے دائیں بائیں دیکھا، مگر وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آیا کہ ان کی نظر کا دھوکہ ہے یا واقعی کوئی گاڑی سے ٹکرایا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ تبھی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں انہیں سامنے مہرونسا کھڑی نظر آئی۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ وہ جلدی سے دوبارہ گاڑی سے اتری اور مہرونسا کی جانب بڑھی۔ ان کو اپنی طرف آتے دیکھ کر مہرونسا اچانک ہی بھاگنے لگی۔ وہ بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ رات کے سپہر وہ یہاں کیسے آئی؟ بھاگتے بھاگتے وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ اس کے بھاگنے کی رفتار بہت تیز تھی۔ نینا کو اس کا پیچھا کرنے میں بہت مشکل پیش آ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے مہرونسا اچانک ہی سڑک کے دائیں جانب موجود گلی میں مڑ گئی۔ وہ بھی اس کے پیچھے گلی میں داخل ہو گئی۔ یہ ایک تعفن زدہ بند گلی تھی جہاں لوگ کوڑا کرکٹ پھینکتے تھے۔ گلی کے کونے میں زرد رنگ کا بلب روشن تھا۔ مہرونسا انہیں کہیں نظر نہیں آئی۔ انہوں نے اسے کئی آوازیں دی۔ بدبو اور گھٹن سے ان کا سانس رکنے والا تھا۔ وہ واپسی کے لیے مڑ گئی، تبھی انہیں مہرونسا کی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر نینا مجھے گھر لے کر نہیں جائیں گی؟ آواز سن کر انہوں نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ ان کے بالکل پیچھے کھڑی تھی۔ یہ مہرونسا تو نہیں تھی، یہ تو اسکیچ بک والی لڑکی تھی جس کو مہرونسا نے اپنی فرینڈ بتایا تھا۔ اس کے منہ سے مہرونسا کی آواز نکل رہی تھی۔ وہ خوفزدہ ہو کر اسے دیکھنے لگی اور الٹے قدموں پیچھے کی جانب چلنے لگی تھی۔ اس وقت وہ یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے خود کو سمجھایا کہ یہ ان کا وہم ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، انہیں ڈرنا نہیں، بلکہ اس وقت اس سچویشن سے باہر نکلنا ہے کہ اچانک ہی ان کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے گر پڑی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھ پاتی، مہرونسا ان کے پاس پہنچ چکی تھی۔ مہرونسا نے جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کے لمبے کالے بال نینا کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اس کا چہرہ بالکل نینا کے چہرے کے مد مقابل تھا۔ اف، اس کی آنکھیں کالے گھڑے جیسے آگ اگل رہے تھے۔ نینا نے جھجری لے کر دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے۔ انہیں لگا اس آگ میں جل کر وہ راکھ ہو جائیں گی کہ اچانک ہی روڈ سے گزرتی گاڑی کے تیز ہارن نے جیسے انہیں گہری نیند سے جگایا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس روشن تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ یہ تو مہرونسا کی نظر آنے سے پہلے کا منظر تھا۔ جب انہیں اپنے سامنے کھڑی نظر آئی، وہ اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس بند گلی میں جا پہنچی تھی۔ یہ سب کیا تھا؟ نینا کا دماغ معاف ہو گیا۔ کیا وہ کسی الوشن کا شکار ہوئی تھی یا یہ سچ ہے؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی۔ نہ جانے کیسے گاڑی ڈرائیو کر کر وہ گھر پہنچی۔ وہ سونے کے لیے لیٹی تو مہرونسا کو وہی بدلا ہوا چہرہ انہیں ہر جگہ نظر آیا، دیواروں پر، چھت پر۔ کبھی انہیں لگتا کہ ونڈو کے باہر کھڑی ہے، کبھی انہیں اس کی موجودگی کا احساس اپنے بستر پر ہوتا۔ اگر وہ ذہنی طور پر اتنی مضبوط نہ ہوتی تو کب کی چیخیں مار کر سب کو اکٹھا کر چکی ہوتی۔ نیند ان کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شام سے اب تک کے تمام مناظر ان کی آنکھوں میں گھوم رہے تھے۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ وہ کیسے یہ سب کسی سے شیئر کریں؟ ایک ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے جب انہیں ایسی باتوں پر بلیو نہیں تھا تو لوگ ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ انہوں نے ڈاکٹر وجاہت کا نمبر ڈائل کر دیا۔ پہلی بیل پر ان کا فون اٹھا لیا گیا۔ ڈاکٹر وجاہت جیسے اسی کے فون کے منتظر تھے۔ اس کی خیریت دریافت کی کہ نینا نے راستے میں ہونے والے حادثے کے متعلق انہیں بتایا۔ وہ گہرا سانس لے کر بولے، میں نے اس کی موجودگی شامی محسوس کر لی تھی، اسی لیے تو آپ کو منع کیا تھا نینا بی بی کہ کوئی پہچان والا نظر آئے تو اس کے پیچھے مت بھاگے گا، مگر آپ کو تو یقین ہی نہیں ہے ان سب پر، آپ سے بات کرنا ہی بیکار ہے۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ نینا دم بخود بیٹھی تھی۔ رات جیسے تیسے کر کر اس نے گزاری۔ صبح ہوتے ہی نینا ان کے ہاسپٹل پہنچ گئی۔ ڈاکٹر وجاہت ابھی نہیں آئے تھے۔ وہیں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگی۔ ڈاکٹر وجاہت نینا کو وہاں دیکھ کر حیران نہیں ہوئے۔ انہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے سوالوں کا جواب لینے کے لیے ضرور ان کے پاس آئے گی۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ رات جس لڑکی سے ملی تھی وہ مہرونسا کی وہی فرینڈ ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے اور انہیں اپنے ہونے کا یقین دلانے آئی تھی۔ مہرونسا نے زندگی میں بہت اتار چڑھاؤ دیکھے تھے جس سے اس کی مینٹلی ہیلتھ بہت متاثر ہوئی تھی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک نیگیٹو انرجی بھی اس کے اوپر حاوی ہو چکی تھی جو اس کو آہستہ آہستہ زندگی سے دور لے جا رہی تھی اور موت کے منہ میں دھکیل رہی تھی۔
مہرالنساء کا کیس ڈاکٹر نینا نے ڈاکٹر وجاہت کو ریفر کر دیا تھا۔ یہ ان کی بس کی بات نہیں تھی، مگر ڈاکٹر وجاہت نے نینا کو اس کیس سے الگ نہیں کیا۔ مہرالنساء نینا کے بہت قریب تھی اور اس پر اعتماد کرتی تھی۔ وہ ان کے ساتھ مل کر مہرالنساء کو دوبارہ زندگی کی رنگینیوں کی طرف لانے میں مدد کر رہی تھی۔ ڈاکٹر وجاہت کے ساتھ کام کرتے ہوئے نینا نے بہت کچھ سیکھا، جس نے اس کی زندگی کا نظریہ بدل دیا تھا۔ جیسے اچھے اور برے لوگ ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، ایسے ہی پازیٹیو اور نیگیٹو انرجی بھی ایگزسٹ کرتی ہے۔ اندھیرے کے بعد ایک اجلی صبح نمودار ہوتی ہے، اور یہ صبح جلد ہی مہرالنساء کی زندگی میں آنے والی تھی، کیونکہ وہ سفر میں اکیلی نہیں تھی، بلکہ ڈاکٹر وجاہت اور ڈاکٹر نینا جیسے مسیحا اس کے ساتھ تھے۔ اگر آپ کو میری یہ کہانی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے ساتھ مزید میری کہانی سننے کے لیے جڑے رہیں۔ شکریہ۔